نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات میں ذکر کیے گئے دو قوانین ہم سمجھ چکے ہیں. پہلا یہ کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے پیچھے چلنا ہے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. اور دوسرا قانون کہ نبی کا ادب احترام ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نبی کی بے ادبی کرے گا تو نہ صرف وہ کافر ہو جائے گا بلکہ اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. ذکر تھا کہ نبی کی محفل میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو تھا ہی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اب حضور کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے روضہ انور اور آپ کی مسجد نبوی کا یہی ادب ہے کہ وہاں بلند آواز میں بات نہیں کرنی، شور نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص کو شور و غوغا کرتے ہوئے دیکھا. اسے فوراً اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ اگر تو مدینے کا رہنے والا ہوتا اور پھر مسجد نبوی میں شور مچاتا تو میں تجھے عبرت کا نشان بنا دیتا. تو ہے باہر کا، تجھے شاید اس ادب کا پتہ نہیں کہ نبی کے روضے کے پاس نبی کی مسجد میں شور کرنا، بلند بلند آواز سے باتیں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق ادب کے باب سے ہے. بعض نادان لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں سنتے ہیں، اس وجہ سے اگر بلند آواز میں بات کی جائے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو یہ چونکہ چنانچہ اگر مگر تو ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ضابطہ ہے، قرآن مجید نے 3 جگہ پہ یہ ضابطہ ذکر کیا ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اور وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اور اللہ نے جڑیں کاٹتے ہوئے مخاطب بھی نبی کو بنایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، جو شخص اس دار فانی سے چلا جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. تو سننے کا تعلق ظاہر سی بات ہے جب تک روح موجود ہے انسان سن سکتا ہے، روح موجود نہیں تو وہ سن
نہیں سکتا۔ تو جس شخص کی روح نکل جائے، جو قبر میں دفن ہو جائے، اے میرے پیغمبر، آپ اتنی عظمتوں کے باوجود بھی اگر آپ اس مردے کو سنانے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی اسے سنا نہیں سکیں گے، چاہے جائے کہ کوئی بات والا بندہ کہے کہ میرا کلام مردے سنتے ہیں، میں کسی مردے تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں۔ جب نبی کی آواز مردے تک نہیں پہنچ سکتی تو نبی سے بڑھ کے مقام و مرتبے والا کون ہے؟ تو اس چیز کا تعلق ادب کے ساتھ ہے کہ نبی کی محفل کا بھی ادب ہے، نبی کے روضے کا بھی ادب ہے، اور نبی کی مسجد کا بھی ادب ہے۔ اس چیز کا تعلق اس سے نہیں کہ حضور سنیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوگی اس لیے حرام ہے۔ آپ نے علماء سے مسئلہ سنا ہوگا کہ قبر پہ بیٹھنا حرام ہے، قبر پہ بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کوئی نادان شخص یہ کہے کہ بھئی اب قبر کے اوپر بیٹھو گے تو مردے کو تکلیف ہوگی، تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اچھا بھائی، جب مردے کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ اوپر بیٹھے ہیں، مردہ نیچے مٹی میں دفن ہے، تو پھر کیوں حرام ہے؟ بھائی یہ اس مومن کی تعظیم کے خلاف ہے، یہ اس کا ادب ہے کہ جس جگہ وہ دفن ہے اس جگہ کا کیا کیا جائے؟ احترام کیا جائے۔ اس لیے چونکہ چنانچہ اگر مگر سے نتائج نہیں نکالے جا سکتے۔ آج کی جو آیت، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان الذین ینادونک، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ایک عالم آئے اور انہوں نے وہ 1 گھنٹہ تقریر کی اور سارا زور اسی بات پہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور استدلال وہ ان آیات سے کر رہا تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ تو آج کی 2 آیات مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پیغمبر، جو آپ کے حجرے کے باہر آ جاتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں یا محمد اخرج الینا، یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے، آپ کے از خود نکلنے کا انتظار کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ ہوا یوں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور سے کوئی کام ہوگا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، کوئی بات بتانی ہوگی، کوئی خبر دینی ہوگی، لینی ہوگی، جو بھی معاملہ تھا۔ اب وہ آئے، دوپہر کا وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، تو انہوں نے باہر آ کے شور مچانا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا۔ ویسے بھی آداب میں سے ہے کہ کسی کے آرام کا خیال رکھا جائے، ادب اہل علم یہی سکھاتے ہیں۔ آرام کے جو مروجہ اوقات ہیں ان میں کسی کے دروازے پہ دستک نہ دی جائے، اور کسی کو آج کل دور کے مطابق اس کے آرام کے وقت میں اسے کال نہ کی جائے۔ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، جس وقت دل کرتا ہے ہم کسی کا نمبر ملا دیتے ہیں۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دن بھر کا تھکا ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت ہے، اور آپ نے اسے کال کر دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جب ایک مرتبہ آنکھ کھل جائے پھر انہیں نیند ہی نہیں آتی، تو وہ دن بھر کا تھکا ہوا آپ کے اس ادب کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے آرام کے وقت کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں رات کا کتنا حصہ کروٹیں بدلتے بدلتے گزارنی پڑے گی۔ تو کسی کو کال کرتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت، کسی کے دروازے پہ دستک دیتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسلام یہ آداب سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز صرف اسلام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا یہ اسلام نہیں ہے۔ عبادات تو دین کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ عبادات ہے، باقی 6 حصے معاملات ہیں، جن میں اخلاق ہے، جن میں معاشرت ہے، جن میں آداب ہیں، جن میں لوگوں کے ساتھ لین دین ہے۔ بہت ساری چیزیں ساری ملتی ہیں تو ایک اسلام بنتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ادب کا خیال نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا لحاظ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات اتار دی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے ناسمجھ ہیں۔ دیہات سے آئے ہوئے لوگ،
دھوکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، آداب سے واقف نہیں تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ انتظار کرتے ہیں۔ صبر جو ہے نا، اس کے تین معنی آتے ہیں۔ عموماً تو یہی ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ ایک قسم ہے۔ صبر کی کل تین قسمیں ہیں۔ ایک تو یہی جو صبر کا لفظ بولتی فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، صبر علی المصائب، کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا، تکلیف، دکھ، ناگوار چیز کا پیش آ جانا، ان پہ صبر کرنا، یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسرا ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پہ استقامت دکھانا، نیکی کرتے رہنا، نیکی کرتے رہنا۔ تو نیکیوں پہ صابر وہ شخص ہے جو نیکیوں کو معمول بنائے گا۔ سر آپ الحمدللہ روزانہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد درس سنتے ہیں، تو آپ اس نیکی پہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس پہ رب ذوالجلال کی طرف سے بے انتہا اجر ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو معمول بنا لینا، اس نیکی پہ صبر کرنا ہے، اور یہ صبر ہی میرے رب کو پسند ہے۔ کبھی کرنا، کبھی نہ کرنا، کبھی غفلت کر دینا، کبھی کیا کر دینا، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ نیکی کو اپنی زندگی میں لایا جائے اور اسے معمول بنایا جائے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو۔ ایک مصیبتوں پہ صبر، دوسرا نیکیاں کرتے رہنے پہ صبر، اور تیسری صبر کی عام قسم ہے گناہوں سے بچنے پر صبر۔ گناہوں سے صبر عن المعصیت سے کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ بھی تو مشکل ہے، ایک گناہ کی طلب ہو رہی ہے، اس گناہ کا موقع موجود ہے، انسان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ ہوگا صبر عن المعصیت۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، ان تینوں کو ذہن میں بٹھانا ہے اور تینوں پہ عمل کرنا ہے۔ اب ان کا یوں نبی کو آواز دینا یہ معصیت تھا، آرام کے وقت نبی کے آرام میں خلل ڈالنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں چاہیے تھا صبر کرتے، اس گناہ سے باز آتے اور انتظار کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکلتے، نماز کے لیے نکلتے تو یہ بات کر لیتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ ان کی پہلی باری تھی، یہ آداب سے واقف نہیں تھے، تو یہ ان سے لغزش ہوئی ہے، انہیں بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنی اس حرکت پہ اگر معافی مانگ لیں، ندامت کے ساتھ رب کو پکاریں، تو اللہ انہیں معاف کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ واللہ غفور، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ معلوم ہوتا ہے انجانے میں جو گناہ ہو جائے تو اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، لیکن ایک جب بندہ عادی مجرم بن جاتا ہے، اسے پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان کبھی نہیں جاتا، خدا کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک گناہ کو مسلسل کرتے رہنا، اس پہ اصرار کرنا، اسے بار بار کرنا، ایسے شخص سے یہ نہیں ہے کہ اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا۔ توبہ کا دروازہ آپ کو پتہ ہے موت تک کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک روح نکلنا شروع نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے، اصرار کرتا ہے، علم کے باوجود بار بار ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سردی سے بعد میں آتا ہے، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے وہ نقطہ صاف، لیکن اگر وہ دوسرا گناہ کرے، دوسرا نقطہ، جب وہ مسلسل کرتے ہیں نا، یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جب دل سیاہ ہو پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر رمضان میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلانوں سے، اللہ کی طرف سے جہنم سے نجات کے اعلانوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ خدا کی صفت مغفرت یا صفت رحمت میں کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی گناہوں کی کثرت نے اسے اس مرحلے پہ جا پہنچایا کہ اب اسے دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کہنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ اور ظاہر ہے جب وہ دل کے خانوں سے اور دل کے اندر سے
جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ورنہ وہ تو ایسی ذات ہے، واللہ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ ہمیں یہ آداب سیکھنے کی اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔